سلامت رہیے، سلامت رہیے. السلام علیکم نبی علی حضور، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ آپ پیچھے کہاں بیٹھ جاتے ہیں جا کے؟ بس میں بولا شروع ہو گیا تو رک گیا. السلام علیکم جناب علی حضور. صورتحال یہ ہے کہ کچھ مصائب ایسے ہیں جن میں یہ تصور کیا جائے گا کہ آپ جب مر جاتے ہیں تو آپ واپس اپنے اعمال کی بنیاد پہ، عملوں کی بنیاد پہ، اگر گندے عمل ہے تو جانور کی صورت میں، اگر اچھے عمل ہے تو اچھی شکل کے اندر آپ واپس تشریف لائیں گے. اس معاملے کو کہتے ہیں ایواگون. آپ سائیکل ہیں. یہ کیوں ہے ایسے؟ یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جتنے بھی الہامی مذہب ہیں نا، جو نبیوں کی وجہ سے آئے، ان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی کھنکھناتی ہوئی گندی بدبودار مٹی سے لے کے، قرآن ہے یہ، وہاں سے لے کے قیامت میں سے گزرتے ہوئے جنت میں کیا کیا راحتیں ہوں گی، تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ ایسا ہوگا. یہ فرق ہے بنیادی طور پہ ان مذاہب میں جو الہامی ہوتے ہیں اور جو انسانی ہوتے ہیں. آج ہم پتہ کس چیز پہ بات کریں گے کہ جب میں اور آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، سننے والے دیکھنے والے نہیں ہوں گے، تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. کیا جو کچھ ہو رہا ہوگا، کیا سارم بھائی کو اور بلال کتب کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا ہو رہا ہے؟ اندازہ ہوگا، ہمیں جو پتہ ہوگا. دنیا میں کیا ہے. ہاں بالکل، جو دنیا میں کیا ہے وہی سب کچھ وہاں ہوگا. ہم نے کیا کیا؟ نے کیا تو ہے ایسا ہاں تو کیا نہیں ہے. کیا؟ انسان بنے تو انسان نے تو نہیں بہت نہیں، کچھ کیا وہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ نبی کی امت سے کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں تیری امت کا حساب لوں گا نا تو میں پردہ کر لوں گا، اوٹ کر لوں گا، اور اوٹ میں لوگوں سے پوچھوں گا تو نے یہ کیا تھا؟ سارم کہے گا ہاں یا اللہ کیا تھا. تو نے یہ بھی کیا تھا؟ یا اللہ یہ بھی غلطی ہوئی تھی. اللہ کہے گا اچھا چل تو مان لیتا ہے نا، میں نے تجھے معاف کیا. مان تو لیں گے. مان تو لیں گے. یہ وہ سینیریوز ہیں جو کہ کسی اور مذہب کے اندر ڈسکس یا ڈیبیٹیبل نہیں ہو سکتے سوائے اسلام کے. یہ ہے اس دین کی خوبصورتی. چلیں مہمانوں کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ انتہائی محترم ہمارے ساتھ جناب علی زمان بھائی، بہت شکریہ آپ کا. کمیل مہدوی ابھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. حکیم اکبر دس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم. مفتی فضل سبحان صاحب السلام علیکم ہمارے ساتھ ہیں. الحاج شفیق بھائی السلام علیکم. ایک دفعہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ندا زیدی ہمارے ساتھ ہیں. پہلی دفعہ ندا زیدی تشریف لائی ہیں. شاہ صاحب کو بہت زیادہ مبارک کہ آپ تشریف لائی ہیں اور اس مبارک مہینے میں، اور آپ کا بہت شکریہ. اور سارم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. حضور اقدس، کیا یہ بات درست ہے کہ جب ہم مریں گے تو قبر میں جائیں گے تو مرنے کا علم ہوگا ہمیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ٹھیک. اور ہر آدمی کے مرنے کا وقت مقرر بھی ہے، اسپیسیفک وقت ہے. لکل امت یہ اجل. بدل بھی سکتا ہے. جب وہ وقت آئے گا تو ایک سیکنڈ کی بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوگی، نہیں بدل سکتا. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کا وقت کون سا ہے. فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کی روح اور کتاب میں 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہے: پیدائش، موت، رزق اور اعمال. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں تقدیر میں طے شدہ ہے. بعض اوقات جو یہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ کرنے سے آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا یا ہے دعا سے، تو اس میں برکت آ جاتی ہے، لیکن وہ اسپیسیفک جو اس کا ٹائم ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں بھی یوں ہی فرمایا کہ یہ جو موت ہے ہر نفس کے لیے ہم نے اس کو لکھ دیا کتابا مؤجلہ. تو کتاب کا ایک معنی تقدیر ہوتا ہے، ایک معنی خط ہوتا ہے، ایک معنی اس کا وقت مقررہ ہوتا ہے. اور مؤجل کا معنی وہی ہے کہ وہ یعنی اس میں ڈیوریشن لمبا تو ہے لیکن اللہ کے ہاں بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو فرعون کی عمر بڑھا کیوں دیتا ہے؟ فرعون کی عمر پتہ کتنی تھی جو فرعون موسیٰ کے یہ 450 سال تک زندہ رہا. تو اللہ نے پتہ اس پہ کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا کیونکہ اس کے محل میں جو ضرورت مند آتا ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، مجھے یہ عمل اس کا بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا، یہ جو روایات ہیں نا تو وہ روایات اسرائیلی روایات ہیں، وہ اتنی اوتھینٹک نہیں ہوتی. اور علماء نے یہی مزہ لکھا بڑا ہے، آتا ہے ویسے. علماء نے یہی لکھا ہے. ظاہر ہے جو سپائسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں مزہ آتا ہے. نہیں لیکن دیکھیں نا، جو بخاری اور مسلم کے علاوہ حدیثیں ہیں وہ بھی بڑی سپائسی ہیں. وقت کے بارے میں، مقدر کے بارے میں وہ بڑی سپائسی ہیں، وہ بڑا لطف آتا ہے. حدیث کا جو امام حنبل کی حدیثوں کا بڑا لطف آتا ہے. حدیث کا جو کرائٹیریا ہے نا، اب صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر ہے پتہ نہیں ہے جو لوگوں 6 کی 6 کتابیں ہیں ان کو صحیح نہیں مانتے. نہیں آپ سنیں تو صحیح نا. صحیح حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بنقل عدل تام ضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ. نقل کرنے والا عادل و تام الضبط و متصل السند ہو اور اس میں تعلیل اور شاذ نہ ہو. پھر دیکھیں اس میں کیٹیگریز ہے. ایک خبر ہوتی ہے
جس کو صحیح کہتے ہیں خبر مشہور ہوتی ہے، خبر واحد ہوتی ہے، متواتر ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہم کریں۔ درست ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، صحت کے حساب سے اس میں فرق ضرور ہوگا۔ حضور اقدس اس کا جواب ابھی نہیں آیا کہ جب ہم مریں گے تو کیا ہمیں علم ہوگا کہ ہم مر گئے ہیں؟ دیکھیے، موت کا فرشتہ جب انسان کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، ہاں، اس وقت اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب میرا وقت پورا فرشتہ نظر آتا ہے؟ فرشتہ نظر آتا ہے اس کو، فرشتہ بھی نظر آتا ہے، وہ اس کے اعمال بھی جو ہے اس کے سامنے آ جاتے ہیں جو اس نے ساری زندگی میں کیے ہوتے ہیں اسی وقت؟ اور اسی وقت، اور اگر نیک روح جیسے سارے بھائی آئندہ ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ ہے نا، جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ نشانے اچھا، یہ فرشتہ ایک ہی ہوتا ہے؟ فرشتہ تو دیکھیں یہ موت کا جو ملک آتا ہے۔ الموت تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو روایات میں میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ 4 لاکھ فرشتے آتے ہیں روح کو قبض کرنے کے لیے۔ بالکل، یہ اور وہ صرف دور ان تک کا- نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور سب نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک کا کام ہے کہ انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک روح نکالے اور وہ تھک کر چور چور ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا لاکھ جو ہے وہ گھٹنے سے لے کر کمر تک روح نکالتا ہے، وہ بھی تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ کمر سے لے کر دل تک روح نکالتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا لاکھ جو ہے وہ حلق تک روح نکالتا ہے۔ یہاں سے صرف ملک الموت جو ہے جھٹکا دیتے ہیں، جس کو آپ آخری ہچکی کہتے ہیں۔ اور ہمارے والد کا ایک شعر مجھے علامہ ظہور الحسن درس ان کا یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موت کی ہچکی نہیں، قدرت کا اس میں راز ہے، اچھا، یہ شکستہ ساز دل کی آخری آواز ہے۔ کیا بات ہے کیا حضور اقدس، کیا اس وقت یہ احساس ہو رہا ہے؟ اب وہ شخص مر گیا، ٹھیک، اب کیا اس کا احساس ہوگا؟ اب مرنے کے بعد تو جو ہے وہ اگر سعید روح ہے، اچھی اس نے اعمال کیے ہیں، نیک روح ہے، تو اس کو تو جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ ملک الموت جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، اور جو نیکی کے فرشتے ہیں وہ جو ہے اپنے ساتھ آئے ہوتے ہیں، ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس زمین بھی جو ہے وہ یہ قبر بھی جو ہے پکارتی رہتی ہے کہ اے شخص تو نے میرے اوپر جو ہے وہ بہت نیک کام کی ہے، بہت لوگوں کی جو ہے مدد کی ہے، بہت لوگوں کو جو ہے تو نے جو ہے وہ فائدہ پہنچایا ہے، تو میں تو تیرا انتظار کر رہی ہوں، تجھ کو میں اپنی آغوش میں لے لوں۔ واہ، اور جو بدروح ہوتی ہے، یعنی جو نیک روح نہیں ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ قبر کی جانب سے یہ آواز دی جاتی ہے کہ علامہ صاحب، جو نیک آدمی جو ہے وہ پانی میں مر گیا تو اس کو تو قبر بلائے گی کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جہاں مرتا ہے نا تو اس کی روح کو زمین میں قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا اس کے لیے وہ سمندر کی تہ بھی قبر بن جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صاحب نے اشارہ کیا کہ جب نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک۔